السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو بل ہے اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کی بہت بڑی ہار ہوئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اچیو کرنا چاہتے تھے یا اس بل کے ذریعے اور پھر قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے جو حاصل کرنا چاہ رہے تھے کچھ لوگ، وہ حاصل نہیں کر سکے۔ اور اس سب کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان کن کا ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، تین نکاتی جو فیصلہ آیا ہے وہ میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے مکمل رکھ دیتا ہوں۔ اس کا مکمل جو فیصلہ ہے، مختصر فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر جو فیصلہ ہے اس کی مکمل تفصیل جو ہے وہ سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، 3 حصوں میں یہ فیصلہ آیا ہے، 3 پوائنٹس کے اوپر۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آئین کے مطابق جو ہے وہ قرار دیا ہے، مطلب کہ جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے جو پارلیمنٹ نے بل پاس کیا ہے اس کو جو ہے وہ صحیح قرار دیا ہے۔ سادہ الفاظ میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے صحیح یہ بل اور قانون بنایا، اور یہ سپریم کورٹ نے 10-5 کی اکثریت سے یہ فیصلہ دیا ہے۔ اچھا، جو اصل کہانی ہے جو چیف جسٹس کی ہار والا ہے وہ اس کے اوپر بھی آتے ہیں، لیکن جو سب سے پہلے اس بل کو صحیح قرار دیا گیا 10-5 کی اکثریت سے، اور اس میں جو اس کے حق میں تھے وہ کون سے جسٹس ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس ضیاء افریدی، جسٹس امین الدین، اور اس کے ساتھ جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اطہر امین اللہ، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس مسرت ہلالی نے قانون کو برقرار رکھا۔ اور اس کی مخالفت کس نے کی؟ انہوں نے جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید نے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو غیر آئینی قرار دیا۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، اب جو چیف جسٹس کے اختیار ہیں وہ کم ہو گئے ہیں۔ از خود نوٹس بینچز کی تشکیل اور کیس مقرر کرنے کا اختیار چیف جسٹس کی بجائے 3 سینئر ججز کے کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 184/3 کے مقدمات میں دی گئی اپیل کا حق بھی برقرار رکھا ہے، یعنی مفاد عامہ اور بنیادی حقوق کے لیے از خود نوٹس اور آئینی درخواستوں کے فیصلے کے خلاف اب متاثرہ فریق کو جو ہے وہ ملے گا۔ سپریم کورٹ نے یہ والا فیصلہ جو ہے وہ 9-6 کی اکثریت سے جو ہے وہ سنایا ہے۔ اب وہ 9 کون سے ججز ہیں جو اس کے حق میں ہے کہ اپیل کا جو ہے وہ رائٹ ملنا چاہیے، اور 6 کون سے اس کے خلاف جو کہتے ہیں کہ جناب اپیل کا حق نہیں ملنا چاہیے۔ سب سے پہلے 9 ججز جو حق میں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، اپیل کے حق میں فیصلہ سنانے والے 9 ججز میں چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اطہر امین اللہ، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس مسرت ہلالی۔ اور جبکہ جو 6 خلاف تھے کہ اپیل کا حق نہیں ملنا چاہیے، ان میں جو ہے وہ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس ضیاء افریدی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید نے اپیل کا حق دینے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے 9 ججز کے فیصلے سے اختلاف کیا۔ اب ناظرین کرام، جو بڑی اہم اور بڑا مین نقطہ ہے جو جس سے جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کی ہار ہوئی ہے، اور اس کے سب کے اندر جو اچیو کرنا چاہ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آتے ہی اس کیس کو لگایا، براہ راست لگایا، اور اسی کیس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ براہ راست کتنی لمبی چوڑی ہیئرنگز ہوئی۔ اب اس سب کے اندر جو آپ کو پتہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کو جو ہے وہ فائدہ دینا مقصود تھا، یا جو ہے وہ ان کو اپیل کا حق دینا جو ہے وہ مقصود تھا، ان کو اپیل کا حق دینا جو ہے وہ تھا اس سب کے اندر۔ اور قاضی فائز عیسیٰ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح زور لگاتے رہے، اور اس سب کے اندر جو میچ آف دی مین ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ منیب اختر صاحب ہے، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں۔ اب جو ہوا ہے، جو اچیو کرنا چاہ رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے کچھ لوگ، یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یا جو انتظار کر رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے اور ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے گا اور جناب نواز شریف کو اور جہانگیر ترین کو اپیل کا حق مل جائے گا، وہ جو ہے وہ چیزیں جو اچیو نہیں کی جا سکی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے، اور یہ ہے 8-7 کی اکثریت سے، یعنی میں قانون میں درج ہے کہ اپیل کا طلاق ماضی میں، اب یہ آیا ہے جو فیصلہ آیا ہے اس میں 8-7 کی اکثریت سے، وہ یہ ہے کہ
جو ماضی کے کیسز ہیں ان کے اوپر جو ہے اپیل کا حق جو ہے وہ اس کو کالعدم قرار دے دیا، یعنی کہ اپیل کا اطلاق جو ہے وہ ماضی کے کیسز کے اوپر نہیں ہوگا، لاگو نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے وہ تیسرا پوائنٹ ہے اور بڑا اہم پوائنٹ ہے، اور یہ اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے براہ راست جو ہے وہ گرم دیچ کا الٹ دیا ہے نواز شریف اور جہانگیر ترین کے اوپر۔ اور اب اس میں جو 8 ججز ہیں جو اس کے مطلب کہ جس کی وجہ سے یہ فیصلہ آیا، ان میں ماضی سے طلاق کے اپیل کی شک کو 8 ججز نے ان کے خلاف قرار دیا، جن میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید شامل ہیں۔ اور جو باقی 7 ججز ہیں ان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اور جسٹس سردار طارق مسعود ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، اور جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس عطر مین اللہ اور جسٹس مسرت ہلالی نے ماضی کے فیصلوں پر اپیل کے حق کو قانون کو درست قرار دیا۔ تو یہ ناظرین کام بہت بڑی ہار ہے، اب جو اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا۔ یہ مختصر اور جو ہے وہ فیصلہ جو آج آیا ہے وہ میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دی ہے، لیکن مختصر بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اب اس سب کے اندر جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی شکیں آج سے بحال ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ 184/3 کے تحت اس کو نوٹس لینا ہے یا نہیں، یہ چیف جسٹس سمیت 2 سینئر ججز کی کمیٹی فیصلہ کرے گی، اور اس کے ساتھ جو ہے 3 رکنی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ بینچ کون سا ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پہ 184/3 کے فیصلوں کے خلاف اپیل 30 روز میں دائر کر سکیں گے، اور اپیل لارجر بینچ سنے گا، اور اپیل 14 روز میں مقرر کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگی۔ تو یہ ناظرین کام آج جو ہے وہ بڑا اہم فیصلہ آیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بہت بڑی ہار ہے، بہت بڑی شکست ہے، کیونکہ وہ جو اچیو کرنا چاہ رہے تھے، جو نواز شریف صاحب کو اپیل کا حق دینا چاہ رہے تھے، وہ حاصل نہیں ہو سکا۔ اور اب اس سب کے اندر یہ جو فیصلہ ہے اب اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے نون لیگ کی جو حکمت عملی ہے اس میں چینجنگ آ سکتی ہے، یعنی کہ نواز شریف کی واپسی میں، یا نواز شریف واپس آتے ہیں تو ان کی کچھ حکمت عملی جو وہ پلانز لے کر کے چل رہے ہیں ان میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو یہ ناظرین کام اب تک کی اہم ترین اپڈیٹس تھی، اور میں اب تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، اور جنہوں نے بیل کے آئیکن کو پریس کیا ہوا ہے ان کا خاص کر شکریہ ادا میں کرتا ہوں۔ آپ تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ ڈھیروں دعائیں ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔